Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنی ولدیت کو بدل سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اس چیز کو جانا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد و عورت اپنی نسبت کو اپنے حقیقی والد کا انکار نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں سے پکارو، یہ بات زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کی نسبت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی اپنا باپ ہی چینج کر دے۔ فرمایا من ادعا الی ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بنا لیتا ہے، اس کی طرف نسبت کر لیتا ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کی نسبت کا انکار کر کے کسی اور کو ہی باپ بنا لے، اسلام میں یہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، جو اپنے باپ سے اعراض کرے گا، اس سے اپنی نسبت کو کاٹ لے گا، تو ایسا کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا اور بعض کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا، کیا کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ساتھ وضاحت کرے، زوجہ کے لفظ کا اضافہ کرے یا مسز کا لفظ کا اضافہ کرے، یعنی میمونہ زوجہ خالد، تو یہ صحیح ہے۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے اپنا باپ چینج کر لیا، بلکہ اس نے یہ تعارف جو ہے اپنا پیش کیا ہے، رشتے کا اظہار کیا ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل، صاحب شعور اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے اپنی نسبت ہی چینج کر لی، اپنے باپ سے اپنی نسبت ہی کاٹ لی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ اپنے باپ کی نسبت سے ہی کاٹ لینا، جس طرح آج کل ایک شخص نے نادرہ میں جا کر اپنے باپ کی نسبت کو ہی چینج کر دیا کہ جی میرے باپ کا نام کاٹ کر فلاں کا نام لگا دو، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے اور یہ اسلامی شاعر کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام ایڈ کرتی ہے بطور تعارف، اور اس میں وہ زوجہ کا یا مسز کی صراحت کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کے ہاں جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔